غافل ہیں کہ وہ حامل حق نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخ جیسی بے رحم چیز کے سامنے اگر ایک تہذیب وہی کی باغیں نہیں چھوٹنے دیتی تو یہ انسانی تاریخ کا ایک غیر معمولی واقعہ ہے، یہ ایونٹ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے زوال اور اپنے انتشار کی حالت میں بھی اسلامی تہذیب وہی کی ان باغوں کو ایک سہمے ہوئے بچے کی طرح سے یقیناً تھامے ہوئے ہے۔ لیکن جو سوال میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلامی تہذیب علم کی تہذیب ہے، وہ الکتاب اور کتاب کی تہذیب ہے۔ میرے لیے سب سے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ جس تہذیب میں یعنی غیر معمولی طور پر بڑے اہل علم پیدا ہوئے ہوں، وہ تہذیب استعمار کے سامنے اچانک ایسے بیٹھ جائے کہ اس کو کچھ سدھ بدھ ہی نہ رہے، اور وہ جواب تو دور کی بات ہے، وہ کوئی کام کا سوال بھی سامنے نہ لا سکے۔ یہ یعنی میری ذاتی زندگی میں سال ہر سال سے ایک ایسا حیرتناک امر ہے جس کے بارے میں اکثر سوچتا ہوں لیکن اس کا کوئی جواب نہیں پاتا، کہ اسلامی تہذیب نے جب اس نے مڈرنٹی کا سامنا کیا تو اس مڈرنٹی کے حوالے سے اسلامی تہذیب اپنی تمام تر بریلینس اور غیر معمولی اس کی جو مظاہر تھے، ان کے علمی مظاہر تھے، کلچرل تھے، فن کے تھے، جمال کے تھے، کردار کے تھے، تقوی کے تھے، یعنی وہ کون سے ایسے مظاہر ہیں جو اسلامی تہذیب نے پیدا نہیں کیے اور دوسری تہذیبوں سے کہیں اعلیٰ سطح پر پیدا کیے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جو حیرت کی بات میرے لیے ذاتی طور پر یہ ہے کہ جدیدیت کا سامنا کرتے ہی مسلم ذہن کوئی جواب تو بہت دور کی بات ہے، وہ کوئی سوال بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تو آپ نے جو سوال کیا ہے وہ سوال یہ ہے کہ آغاز کہاں سے ہو، شاید یہی آپ نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ صورتحال، یہ آگ کا دریا صرف ایک طرح سے پاٹا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلم ذہن حالت انکار سے باہر آ جائے۔ حالت انکار سے باہر آنے کا واحد ذریعہ مکالمہ ہے، کیونکہ انسان جب گفتگو کرتا ہے، کوئی فرد گفتگو کرتا ہے تو وہ بہت ہی محدود عقل رکھتا ہے، جیسے میں ایک بطور انسان کے بہت محدود عقل رکھتا ہوں۔ میں جو بھی بات کروں گا اس میں اس کی جو محتویات ہیں وہ کم ہوں گی، اور اس میں سے جو چیزیں خارج رہ جائیں گی، اس کے باہر رہ جائیں گی، وہ چیزیں زیادہ ہوں گی۔ تو مکالمے میں یہ حالت ہوتا ہے کہ انکار۔ جی مکالمے جی میں میں یہ آپ نے ہوتا ہے جی مکالمے میں یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں جس کو ایک انسانی ذہن گفتگو میں شامل کرنے کی سے کتراتا ہے یا اس کی اہلیت نہیں رکھتا، یا بعض تسامحات کی وجہ سے وہ اس کو شامل نہیں کر پاتا، ان چیزوں کو مل جل کر گفتگو کا موضوع بنایا جا سکتا ہے۔ اور جب تک اسلامی تہذیب کے مسائل علم کی سطح پر حل نہیں ہوں گے، انسانی ارادے کو راستہ نہیں مل سکتا۔ انسانی ارادہ جو ہے وہ اس وقت یعنی علم کا ایک بنیادی کام انسانی ارادے کو راستہ دینا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ایک مکالمے کی فضا، ایک گفتگو کی فضا، ایک معروف معنی میں یعنی جس معنی میں علم جو ہے وہ ہماری تہذیب میں مراد لیا جاتا رہا ہے، اس معنی جس معنی میں آج کے دور میں علم سے مراد لیا جاتا ہے، اس معنی میں ہم بہت بندہ نوازی خضر صاحب آپ وقت دے رہے ہیں ہمیں مجھ ناچیز کی باتوں کو، ہماری باتیں تو ایسی ہوتی ہیں، بہرحال آپ وقت دے رہے ہیں تو بہت شکر گزار ہوں آپ کا۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جس وقت تک مکالمے کی فضا پیدا نہیں کی جائے، جس وقت تک انسان ایک فرد جو ہے وہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک ہارے ہوئے آدمی کی ایک فخر اور تکبر ہوتا ہے، میرا خیال ہے شاید اس کا ہمیں ذہن میں مسئلہ ہو گیا، کیونکہ کوئی آدمی بات سننا ہی نہیں چاہتا، وہ گفتگو میں شریک ہی نہیں ہونا چاہتا۔ کیونکہ میں نے زندگی میں، میری اس وقت 60 سال عمر ہے، میں ایک اور ذاتی بات شیئر کر دوں
کہ اکثریت اہل علم جو ہے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یا وہ اپنے صدیق کی تلاش میں ہوتے ہیں یا وہ بھرتی کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایسا عذاب ہے انسانی ذہن پر کہ یا وہ اپنا صدیق تلاش کرتے پھرتے ہیں یا وہ بھرتیوں کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم علم سے اپنی کمٹمنٹ کو خالص کر کے مکالمے کا آغاز کریں، ان موضوعات کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان پر صبر و تحمل اور علم سے گفتگو کو آگے بڑھائیں۔ کچھ سوالات آنا شروع ہوئے ہیں سر، جی دوستوں جی نے سوال کرنا شروع کیے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ ان دوستوں کے سوالات کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ تو جیسے تو عزیزان من انسان جو کافی سیر حاصل گفتگو کی محمد الدین جوہر صاحب نے، اور انہوں نے یعنی ابتدا میں ایک خوبصورت پیرائے میں بات کو بیان کیا کہ ہمیں تہذیبی بنیادوں کو زندہ کرنے کے لیے مکالمے کی ضرورت ہے، اور جیسے جیسے چیزوں کا ہم علمی موضوعات کے اوپر مکالمے کو فروغ دیں، ہم اپنے ارادے میں تقویت اور نئی راہوں کو پا سکیں گے۔ تو سر یہ خالد جمیل صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ اکثر مسلمان ملکوں میں تعلیمی معیار بہت پست ہے، ایسے پست معیار کے ساتھ ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں کر سکتے، اور میری گزارش اس میں یہ ہے کہ جو ایجوکیشن ہے، یعنی جدید عہد میں ایجوکیشن جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے، یعنی وہ اسٹیٹ کا اور اسٹیٹ کے ساتھ جڑی ہوئی جو قوتیں ہوتی ہیں، ایجوکیشن از اے پولیٹیکل ڈیسیژن، اور اس امر کو بنیاد بنا کر اگر ہم تعلیم کے بارے میں بات کریں گے تو اس وقت جو مسلمان ممالک کے حالات ہیں وہ بہت مایوس کن ہیں، اور اس کے بغیر واقعی ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ یعنی جو اس میں یہاں میں سبمیشن یہ دوں گا کہ جو تعلیم کا مسئلہ ہے اس کے پیچھے ہمارا جو نالج کرائسس ہے وہ کام کر رہا ہے، یعنی ہماری جو پولیٹیکل ول ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہے، ہمارا جو تہذیبی شعور ہے وہ منہدم ہو چکا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہمارا جو تہذیب کا کرائسس ہے بنیادی، وہ نالج کا کرائسس ہے۔ نالج کے کرائسس کو پاٹنے کے بعد ہی ہم ان مسائل کو دیکھنے کی استعداد پیدا کر سکتے ہیں اور ان کا کوئی حل سامنے لا سکیں۔ تو جہاں تک جمیل صاحب نے ارشاد فرمایا، میں ان سے متفق ہوں کہ جو تعلیم کی موجودہ شرمناک صورتحال ہے اس میں کوئی کسی قسم کی جو امید ہے مستقبل سے وہ وابستہ نہیں کی جا سکتی۔ اور عاقب صاحب ہمارے دیرینہ دوست ماشاءاللہ مفکر جی قسم کے انسان ہیں، جی اور یقیناً۔ انہوں نے ایک سوال بھیجا ہے کہ سوال یہ ہے کہ مذہبی شعور کو ہدایت مان کر چلنے والے معاشروں میں کیا اخلاقیات کی حالت جدید صنعتی معاشروں سے بہتر ہے؟ دیکھیں یہ سوال اس طرح کے بڑے ٹرکی ہوتے ہیں، تو دیکھیں اس میں اگر اجازت دیں تو اگر تھوڑی سی مشکل بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ سر دیکھیں حاضر۔ اخلاقی کچھ سماجی مظاہر ہوتے ہیں جو معاشرے کی آرگنائزیشن میں ظاہر ہوتے ہیں، یعنی معاشرے کی ظاہری تنظیم میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی سامنے آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ٹریفک جو ہے وہ ایک قومی ڈسپلن کو ظاہر کرتی ہے، وہ مورل نہیں ہے، وہ پاور کا ایکسپریشن ہے، یعنی لا کا ایکسپریشن ہے، یعنی وہ اسٹیٹ کے طاقتور ہونے اور قانون کو امپلیمنٹ کر لینے کی صلاحیت کا مظہر ہے۔ دیکھیں اخلاقیات کا بنیادی ترین تعلق جو ہے وہ نفس انسانی سے ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے معاشروں میں ایک فرد اپنے آپ کو سنبھالنے اور کھڑا رکھنے میں مذہبی اخلاقیات کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، اس اینگل سے، یعنی کہ مسلمان معاشروں میں فرد اپنی ایگزسٹنس میں اخلاقیات کے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ بہتر جگہ پر کھڑا ہے بنسبت مغربی معاشرے کے فرد کے۔ تو وہاں فرد جو ہے وہ زیادہ ایگزسٹینشل اور مورل اور اس کرائسس کا شکار ہے، جو ہمارے ہاں فرد کی یہ صورتحال نہیں ہے۔ باقی جہاں تک سماج میں ڈسپلن یا ایسی اخلاقیات کے مظاہر جن کا تعلق ریاست سے جڑا ہوا ہے یا قانون سے جڑا ہوا ہے،
وہ یقیناً مغربی معاشروں میں ہم سے بدرجہ بہتر ہے۔ تو سر یہ اور معین الحسن صاحب ہیں، سر کیا آپ مغرب میں بسنے والے مسلمانوں میں امید کی کرن دیکھتے ہیں؟ ویسے اس کا جواب تو ہاں یا نہ میں ہی ہو سکتا ہے۔ تو مجھے مطلب کہ امید کی کرن کہیں کہیں نظر تو آتی ہے، ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی جواب ہمارے تہذیبی مسائل کا سامنے آ جائے، لیکن اس پر کوئی آس نہیں باندھی جا سکتی۔ تو یہ ماشاءاللہ سوالات آ رہے ہیں دوستوں کے، اور ہمارا وقت جو ہے وہ اگر آپ تھوڑا سا مزید کے شیخ ہے شوکت ارشاد صاحب کہ مذہبی شعور عقل پر قید لگا کر ہمیشہ عقلی شعور کے لیے بند ڈبہ ثابت ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں کیا واقعی میں ایسا ہے کہ عقل کے لیے جو ہے نا مذہبی شعور جو ہے وہ بند ڈبہ ہے؟ میرا خیال ہے یہ موقف جو ہے، اگر مجھے اجازت دیں اختلاف کرنے کی تو میں اس بات سے متفق نہیں ہوں، کیونکہ دیکھیں وحی کی حیثیت جو ہے نا وہ کوئی تحدیدات کی نہیں ہے، یعنی وہ قید لگانے کی نہیں ہے۔ وحی جو ہے وہ انسانی شعور کو ایک سانچہ فراہم کرتی ہے، صحیح۔ یعنی انسانی شعور کی تشکیل کا سانچہ ہے، اور وہ قانونی سانچہ نہیں ہے، وہ وجودی سانچہ ہے۔ یعنی انسانی شعور کی پرداخت، اس کی داخلی ترتیب، اس میں میری فیلنگ یہ ہے کہ انسان فائل کے طور پر اگر وہ وحی کو اپروچ کرتا ہے تو وہ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان منفعل ہے وحی کے سامنے، اور وحی اس کے انسانی شعور کا جو ہے وہ ایک سانچہ فراہم کرتی ہے، اور وہی سانچہ جب ایک فائلی حالت میں آ کر اس دنیا کو دیکھتا ہے تو وہ ہمارے مطلوبہ علوم فراہم ہوتے ہیں۔ طاہر اسلام یعنی عسکری آپ صاحب، فرما رہے ہیں کہ وہی جو ہے یہ فاعلی حالت میں ہے، وہ مفعولی حالت میں نہیں ہے ہمارے سے۔ یعنی دیکھیں جو وحی کے سامنے ہمارے شعور کی حالت منفعل ہے، ٹھیک ہے، ہم وحی کے متن کو ایک ٹیکسٹ کا جیسے ایک فائل اس پر ایکٹ کرتا ہے، ٹھیک وحی ہے، قرآن مجید کو نہیں لے سکتے۔ وہ ٹھیک۔ وحی میرے لیے شعور کا سانچہ ہے۔ امانا و صدقنا کا مطلب یہ ہے کہ میرے شعور نے اس کو اگر قبول کر لیا تو وہ میرے شعور کا سانچہ بن گیا۔ طاہر اسلام عسکری صاحب جو ہے وہ ہمارے بہت محترم دوست ہیں، جی ان طاہر کا اسلام اس کے وہ ان کا سوال ابھی ان کا ہی سوال ہے، تو ان نے سوال کیا کہ قبلہ مکالمہ کرنا کس سے ہے، مغرب سے یا لائے عمل کے تعین کے لیے باہم اہل دانش کا؟ نیا عمل کا تعلق جو ہے وہ تو صاف ظاہر ارادے سے ہوتا ہے۔ میں مکالمے کو شعور تک محدود رکھنا چاہتا ہوں، اور یہ تہذیب کا داخلی مکالمہ ہے۔ مثال کے طور پر یعنی برصغیر کی تاریخ کے تناظر میں اگر یہ سوال اٹھایا جائے کہ درست عقیدہ کیا ہے تو اس کا جواب کھو گیا ہے۔ ہمارے یہاں جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں وہ اس سوال پر گزشتہ 200 سال میں، خاص طور پر 1800 کے بعد سے جو اس پر بحث ہو رہی ہے اور مارا ماری چل رہی ہے، اس کے نتیجے میں یعنی ہمارے یہاں جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں اور ہمارے جو عقیدے کا سٹیٹمنٹ ہے وہ جس طریقے سے منتشر ہوا ہے، اس میں میری گزارش یہ ہے کہ یہ مکالمہ آپس میں کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اور سب سے پہلا کام یہی ہوگا کہ مسلمان جو ہیں وہ اصول کے مباحث کو زندہ کر کے، یعنی ہمارے ہاں مباحث سے اصول کا خاتمہ ہو چکا ہے، یعنی اصول کے مباحث کو زندہ کر کے ہم اپنے عقیدے کے سٹیٹمنٹ پر کسی پرویژنل حد تک متفق ہو جائیں۔ یہ اس کا پہلا کام ہے۔ بہت شکریہ سر سوالات کا سلسلہ تو چل رہا ہے، تو میں دوستوں سے معذرت چاہوں گا، اور ہم ان سوالات کو اپنے اگلے پروگرام کے لیے
جو ہے نا رکھ لیتے ہیں اور ہم یعنی شروع ہی انہی سوالات سے کریں گے، اور پہلا سوال جو ہوگا وہ علی رضا قادری رضوی ازہری صاحب کا ہے، تو ہم اسی سے ہی آگے اپنے سلسلے کو آگے چلائیں گے کہ سر صوفیوں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، ان کا سوال یہ ہے۔ اور ان کے بعد اطہر وقار صاحب کے کچھ سوالات ہیں، اور اطہر وقار صاحب کافی جو ہیں ماشاءاللہ سے بڑے ایک اچھی فکر رکھنے والے دوست ہیں، اور ان کی تحریریں اور ان کے کمنٹس کافی جو ہے وہ وزن دار ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان کے ہی نکات سے جو ہے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے اگلے پروگرام کے لیے، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ سر محمد دین جوہر صاحب، بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔